تاثر دینا چاہتے ہیں نا. اور بھائی میں چیلنج کرتا ہوں تو کہ تم دکھاؤ ہمیں ایک حدیث کہ ایک امام علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو ذکر کر کے اس سے اختلاف کیا. ٹھیک ہے نا؟ کیا کہاں ہے وہ؟ کیوں ایسی بات کرتے ہو کہ جو اساس ہی سے جھوٹی ہے؟ اساس ہی سے جھوٹ. ہمارے اکثر احادیث میں اختلاف نہیں ہے. کچھ احادیث میں اختلاف ہیں، وہ بھی اکثر وہ ایک مثلا ایک ہی امام کے ایک ہی مجلس میں 3-4 طرح کے مختلف جملات ہیں، 3-4 طرح کے مختلف ایک ہی سوال کے جواب میں جوابات ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ایک ہی مسئلے پہ ان کے 3 یا 4 مختلف قسم کے احادیث ہیں، اور وہ سب صحیح ہیں. یہ بھی نہیں کہ غلط ہیں، سب صحیح. اس کا انہوں نے وجہ بھی بتایا ہے. ہمارا فخر ہے عزیزو، ہمارا فخر ہے کہ یہ مذہب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے. اور ہمارے احادیث میں اگر اختلاف ہے تو اس کی وجہ بھی بتایا ہے نا، کہ وجہ یہ ہے اور اس کا حل یہ بھی ہے. تمہارے احادیث میں تو اختلاف بے نہایت ہے، اپنی بات کو بھول جاتے ہو مولوی صاحب. یا دوست سے بات ہونا، مجھے کہتے ہیں کہ گھر والے زیادہ بہتر جانتے ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ دین کو گھر والوں کے لیے نہیں تھا، ساری امت کے لیے تھا. حضور سب کے سامنے کام کرتے تھے، اس لیے گھر والوں نے بھی دیکھا، باقی لوگوں نے بھی دیکھا. دوسری بات یہ نے کہیں کہ اگر تو یار آپ نے اہل بیت کو مانا تھا، ایک ہی فتویٰ ہوتا نا آپ کے پاس اور ایک ہی روایت، تو ہم سمجھے یار ہم سے ہی اچھے ہیں، ان کی راہ جھگڑا نہیں. مگر جتنے قول ایک مسئلے میں سنی فقہا کے نا اتنے شیعہ فقہا کے، بالکل وہی اختلاف ہے. سب کی بنیاد اہل بیت کی روایت پر ہے. کوئی کہتا ہے یہ مستند ہے، دوسرا کہتا ہے. ہر روایت ایک دوسرے سے نہ ٹکراتی ہے ان کی کتاب میں موجود. اس لیے کئی ان کے بڑے علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ بہت سے ہمارے شیعہ دوست اسی لیے مذہب چھوڑ گئے کہ یار یہاں تو جھگڑا ہی جھگڑا. ایک روایت میں امام کہتا حلال ہے، دوسری میں حرام. انہوں نے پھر ان کو سیٹ کرنے کے لیے کتابیں لکھی ہیں، تہذیب الاحکام اور استبصار. وہ اسی لیے کہ کچھ اس طرح آتی ہیں، کچھ اس کے الٹ آتی ہیں. ان کو پھر وہ حل کرتے ہیں یا ضعیف کر کے یا تقیہ پر معمول کر کے کہ سنیوں کے خیال سے جان بچاتے ہیں. ایسا نہیں کہ بنا بنایا دین ہے ان کے پاس جس کو ہم کہیں یار یہ تو خالص ہے، چلو ایک بات تو ہے نا. نہیں، سنیے والا ہی جھگڑا، پھر ویسے پرستے کو اختلاف ہے. اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں. اختلاف قدرتی بات ہے، جب سوچنا سمجھنا تو اختلاف تو ہونا ہی ہے. اسی طرح کافی جلد نمبر 1 صفحہ 265-266 پر ایک ہی آیت کی تفسیر میں 3 مختلف اقوال ہیں. ایک شیعہ نے اکیلے میں امام سے 1 سال کوئی مسئلہ پوچھا تو امام نے کوئی بھی فتویٰ اس کو دے دیا، جو بھی دیا. دوسرے سال وہی شخص دوبارہ امام کے پاس وہی مسئلہ لے کر آیا تو امام نے اس کو پچھلے سال سے مختلف فتویٰ دیا. پوچھنے پر اس نے کہا جی حضرت پچھلے سال آپ نے یہ کہا تھا، اس سال آپ نے یہ فرمایا. تو امام نے فرمایا کہ پچھلے سال والا جواب تقیہ کی بنیاد پر تھا. شیعہ نے کہا کہ آپ کے پاس اس وقت سوائے میرے کوئی نہیں تھا جیسے ڈر کے آپ بات بدلتے، نہ اب ہے نہ اس وقت تھا. چنانچہ وہ شخص اس مذہب کو چھوڑ گیا اور اس نے کہا کہ جو باطل فتویٰ دیتا وہ امام نہیں ہو سکتا. یہ کون لکھتا ہے؟ نوبختی. پھر کچھ شیعہ صفحہ 59 تا 61 3 صفحوں میں یہ روایت ہے، کوئی کنٹراڈکشن نہیں. تو حضرات ائمہ کے اقوال میں اختلاف بھی بہت زیادہ ہے اور کنٹراڈکشن بھی بہت زیادہ ہے. ایک حضرت کچھ فرماتے ہیں، ایک حضرت کچھ فرماتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے نہیں فرمایا، ان سے منسوب کر دی گئی ہیں چیزیں، لہٰذا وہ کنٹراڈکشن اس میں پیدا ہو گیا. اور یہ کنٹراڈکشن اتنا زیادہ ہے کہ بہت سے لوگ شیعہ مذہب چھوڑ گئے اسی وجہ سے کہ بھائی اگر اس میں تضاد پایا جاتا ہے، تناقض پایا جاتا ہے، تو پھر یہ مذہب بھی دوسروں جیسا ہوا. تو بہت سے لوگ شیعت چھوڑ گئے، جس کی شیخ الطائفہ طوسی نے بھی گواہی دی ہے. طوسی کا مقام اتنا بلند ہے حدیث میں کہ اس کو شیخ الطائفہ کہتے ہیں. علم میں اتنا مقام بلند ہے اس کا. تو تہذیب الاحکام والاستبصار انہی کی کتابیں ہیں جو کتب اربعہ میں سے 2 ہیں. اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا. تو شیخ الطائفہ یعنی گروہ کے سردار طوسی، ان کی گواہی ہے کہ ائمہ کی روایات تناقض، تباین اور اختلاف کا شکار ہیں. یعنی ان میں کنٹراڈکشن اور اختلاف پایا جاتا ہے. ایک بزرگ سے کچھ منسوب ہے، دوسرے بزرگ سے کچھ منسوب ہے، اس کی الٹ.
حتیٰ کہ آپ کو، یہ توسی کی گواہی میں پڑھ رہا ہوں، حتیٰ کہ آپ کو ایک روایت بھی نہیں ملے گی جس کے الٹ کوئی روایت موجود نہ ہو، جس کے متضاد کوئی اور روایت موجود نہ ہو۔ تہذیب الاحکام جو کتب اربعہ میں سے ایک کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ ہے 2 اور 3۔ اور شیعہ کتب اربعہ میں سے 4 کتابیں ہیں جن کو کتب اربعہ کہا جاتا ہے، 4 بنیادی کتابیں، جس طرح اہل سنت کے ہیں 6 کتابیں بڑی مشہور ہیں، اس طرح وہاں پر 4 کتابیں مشہور ہیں۔ پہلی کا نام ہے الکافی، دوسری کا نام ہے من لا یحذرہ الفقی، اور تیسری کا نام ہے تہذیب الاحکام، چوتھی کا نام ہے الاستبصار۔ تو یہ 2 کتابیں جو ہیں تہذیب الاحکام اور الاستبصار، یہ دونوں شیخ طوسی کی ہیں، شیخ الطائفہ ہیں، وہ سردار ہیں وہ۔ تو انہوں نے 2 کتابیں صرف اس لیے لکھی کہ کسی طرح جو ائمہ کے اقوال میں کنٹراڈکشن ہے اس کا حل کیا جائے۔ تہذیب الاحکام میں 13,807 روایات ہیں اور الاستبصار میں 5,559 روایات ہیں، کل روایات ہے 19,366۔ مجھے ایک میرے دوست نے پوچھا کہ آپ لوگوں کے ہاں 4 امام ہیں، وہ دوست شیعہ دوست ہے، آپ کے 4 امام ہیں، چاروں کے فتاویٰ میں اختلاف ہے، ہمارے اماموں میں کوئی اختلاف نہیں۔ تو میں نے کہا آپ تو کتابیں نہیں پڑھتے تو آپ کو کیسے پتہ؟ اس نے کہا امریکہ میں ہمارا ایک ساتھی ہے اور وہ بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے، اہل سنت کی کتابیں بھی ساری اس نے پڑھی، تو یہ اسناشریوں کی ساری کتاب، بہت زیادہ پڑھا لکھا، اس نے مجھے بتایا۔ میں نے کہا جی ان سے کہنا کہ اہل سنت میں تو جو اختلاف ہے سو ہے، یہ 19,366 اختلافات تو یہ سامنے دونوں کتابوں میں، اور باقی کتابوں کا میں نے چیک ہی نہیں کیا، میں نے صرف 2 کتابیں چیک کی ہیں، 19,366 اختلافات ہیں۔ اس بات کو ہوئے ہیں کو 10 سال، اس کے بعد پھر کوئی اطلاع نہیں ہے۔ تو توسی کہتے ہیں کہ بھائی یہ 19,366 روایات ہیں جو آپس میں ٹکراتی ہیں، اس کا ہم نے کیا ہے حل، اور حل کرنے کے لیے اس کنٹراڈکشن کو جناب توسی نے جگہ جگہ تقیہ کا سہارا لیا ہے کہ یہ جو فلاں بات ہے یہ تقیہ کی بنیاد پر ہے، اصل ہمارا فتویٰ یہ ہے۔ لہٰذا ائمہ کے اقوال میں جو ان سے منسوب ہیں، میرا خیال وہ ان کے فرمائے ہوئے نہیں ہیں، اللہ پاک ان سب پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائے، تو ان کے نام سے جو روایات لکھی گئی ہیں ان میں کنٹراڈکشن ہے۔ تو ائمہ کے اقوال میں اختلاف و تناقض یعنی کنٹراڈکشن بھی عصمت ائمہ کے منافی ہے، کیونکہ جس کو عصمت حاصل ہوتی ہے نہ اس کی بات میں اختلاف ہوتا ہے آپس میں، نہ کنٹراڈکشن ہوتی ہے، نہ وہ بولتا ہے۔ اب 14واں حوالہ کہ حضرات ائمہ کو عصمت حاصل نہیں تھی، ان کا دعویٰ عصمت حاصل ہونے کا بھی نہیں تھا۔ 14واں حوالہ یہ ہے کہ ان سے منسوخ، اب پتہ نہیں انہوں نے کیا ہے نہیں کیا، دل یہی کہتا ہے کہ وہ اس سے پاک ہے، باہر ہے جو کتابوں میں ہے کہ خدا کے مامور جو اللہ نے مقرر کیا ہو وہ تقیہ نہیں کر سکتا، وہ کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا۔ تو حضرات ائمہ کا مرتبہ تو انبیاء سے بھی بلند بیان کیا جاتا ہے، تو یہ جو بزرگ ہیں علامہ مجلسی یہ کہتے ہیں کہ انبیاء پر تقیہ کرنا حرام ہے، منع، انبیاء تقیہ نہیں کر سکتے۔ اگر انہوں نے بات کو بدل دیا تو پھر کہاں سے ہدایت ملے گی؟ تو یہ جو ائمہ ہیں ان کا مرتبہ تو بہت زیادہ بلند ہے، تو ان پر تو تقیہ ان سے بھی زیادہ سختی سے منع ہے کہ یہ تقیہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے مقرر کیا، اگر اللہ کا مقرر کیا تقیہ کر جائے کہ ڈر کے مارے، تقیہ کس کو کہتا ہے؟ ڈر کے مارے حق چھپا لینا، جو اس کی ڈیفینیشن ڈکشنری میں بیان ہوئی ہے کہ کسی کے ڈر سے حق بات کو چھپا لینا۔ تو جو انہوں نے تقیہ فرمایا ہے وہ بھی عصمت کے منافی ہے، جو کتابوں میں لکھا۔ تہذیب الاحکام اور الاستبصار کو میں نے چیک کیا ہے، 315 دفعہ مسئلہ بدلا ہے ائمہ نے، انہوں نے نہیں بدلا ہوگا، ان کے نام لگا دیا گیا ہے۔ 315 دفعہ تقیہ صرف 2 کتابوں سے ثابت ہے، باقی کتابیں اگر چیک کی جائیں تو اور بھی مثالیں نکل سکتی ہیں۔ تہذیب الاحکام اور الاستبصار میں 315 دفعہ۔ اب میرے بارے میں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ 325 دفعہ میں نے بات بدلی ہے، تو
تو میری بات کا کون اعتبار کرے گا؟ اس کی ایک مثال کہ زید بن علی بن حسین، جن کے نام سے یہ زیدی حضرات منسوب ہیں، وہ سیدنا علی سے روایت کرتے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ خیبر کے روز رسول اللہ نے پالتو گدھے کا گوشت اور نکاح متع کو حرام قرار دیا. یہی سنی کہتے ہیں. تہذیب الاحکام ہے، کتاب النکاح ہے، جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 251 ہے، روایت نمبر 10 ہے. اور یہی روایت الاستبصار کتاب النکاح جلد نمبر 3 صفحہ 142 اور روایت نمبر ہے 5. اب علامہ طوسی اس کے حل میں کیا فرماتے ہیں کہ یہ روایات تقیہ کی بنا پر وارد ہوئی ہیں کیونکہ متع کا حلال ہونا کسی تفصیل کا محتاج نہیں ہے. تہذیب الاحکام جلد نمبر 7 251. یعنی متع حلال تھا، ائمہ نے حرام کر دیا. کیوں؟ ڈر کے. تقیہ کا مارے. تقیہ کیا ہے؟ ڈر کے مارے حق چھپانا. علامت اسی ایک جگہ لکھتے ہیں کہ سوائے تقیہ کے بہانہ کے ان روایات کو جمع کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ سند اور متن کے لحاظ سے یہ شیعہ معیار پر پوری اترتی ہے. سوائے اس کے کہ برابر کی روایات ہے، کوئی ان میں کمی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ یہ کہیں کہ فلاں جو روایت ہے وہ تقیہ کی بنیاد پر امام نے ڈر کے مارے حق چھپا لیا اور کوئی بہانہ نہیں چل سکتا. یہ لکھا ہے توسی نے تہذیب الاحکام جلد نمبر 1 صفحہ 281. اب حلال کو حرام قرار دینا اور قرآن کے منافی فتاوی، یہ کتنی بڑی بات ہے. یہ اس کی مثالیں دیکھنی ہو، تہذیب الاحکام ہے جلد نمبر 1 صفحہ 62 روایت نمبر 19 اور الاستبصار جلد نمبر 1 صفحہ 63 روایت نمبر 64 اور صفحہ 63 اور 64 روایت نمبر 2 اور جلد نمبر 1 190 روایت نمبر 8 اور 9. تو بات یہ ہے کہ حلال کو حرام قرار دینا اور قرآن کے مطابق فتاوی ائمہ اس سے پاک ہیں. یہ بعد والوں نے ان کے نام لگا دیا ہے. بہرحال یہ حوالے موجود ہیں. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کو عصمت نہ حاصل تھی نہ ان کا عصمت کا دعوت. 15 نمبر، ائمہ کے اعمال میں اختلاف عصمت کے منافی ہے. یہ تو باتیں تھیں نا، مسائل تھے، فتوے تھے. ان کے اعمال میں بھی اختلاف تھا جو کتابوں کے مطابق، جس کی وجہ سے کئی لوگ حیرت کا شکار ہو کر شیعہ مذہب چھوڑ گئے. اشری کمی اور نوبختی 2 آدمی ہوئے ہیں جن کی کتابیں ہیں فرق شیعہ پر. اشری کمی کی کتاب ہے المقالات والفرق اور نوبختی کی کتاب ہے فرق الشیعہ. نوبختی وہ خاندان ہے جو علماء کا خاندان تھا اور اس میں سے وزیر بھی ہوئے ہیں ایران میں پرانے دور صدیوں پہلے. اشری کمی اور نوبختی نے اس کی ایک مثال پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان کے اعمال میں بھی اختلاف تھا، حالانکہ وہ پاک ہے اس سے. یہ بعد والوں نے ہم جیسے ان کا نام لگا دیا. ائمہ حضرات اولاد رسول ہیں، ان کا بڑا مرتبہ ہے، اللہ ان پر بے شمار رحمت نازل فرمائے. تو اس نے اسحاق صاحب کو کہا کہ ائمہ اہل بیت تقیہ کرتے تھے، تو اسحاق صاحب نے اس سے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ تقیہ میں مانتا ہوں جائز ہے، بالکل کرنا بھی چاہیے، لیکن یہ تقیہ جائز ہے میرے جیسے بندے کے لیے. امام یا نبی کہتے ہیں اگر تقیہ کر لے گا تو پھر تو دین کا تو وہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اصل کیا اور اس میں تقیہ کون سا ہے. اچھا، یہ انہوں نے دلیل دی. اچھا، اگر میں آپ کو بخاری سے ثابت کرتا ہوں بھائی، بخاری میں حدیث ہے کہ نا ابراہیم علیہ السلام نے 3 دفعہ جھوٹ بولا ہے. نہیں، اس کو کہتے ہیں توریہ تھا. تو ہم بھی نہیں کہتے کہ توریہ کیا ہوتا ہے. آپ ایک توریہ کیا ہوتا ہے؟ توریہ یہ ہوتا ہے کہ آپ الفاظ ظاہر کریں کچھ اور، مقصود کچھ اور لے لیں. توریہ تو یہی تو ہوتا ہے کہ اپنی اصلی مقاصد جو ہیں آپ اس کو چھپا دیں. توریہ وہی ہوتا ہے نا. سامنے والے کو وہ کچھ بات بتاتے ہیں، دل میں کچھ اور نیت کرتے ہیں. توریہ وہی تو ہوتا ہے نا. سامنے والے تو اگر بعد میں پتہ چل جائے وہ تو کہہ سکتا ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا.
الحمدللہ رب العالمین. لیکن مخالفین کا مذہب کا اساس ہی کس بات پر ہے؟ میں نے ہمیشہ کہا ہے، اور یہ میں کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں کہہ رہا، اور میں یہ بات بغیر تحقیق کے نہیں کہہ رہا. مذہب عمریہ کا اساس ہی جھوٹ پر ہے. ان کا مذہب کا اساس ہی جھوٹ، بھی ایسی جھوٹ کہ اس سے بار بار کفر لازم آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ فراڈ پہ ہے ان کا مذہب، فیک ہی فیک ہے. تو وہ اپنی فیک کو ثابت کرنے کے لیے، کوشش کرنے کے لیے وہ شیعہ مذہب سے کچھ دلائل کبھی کبھار لے کے آتے ہیں کہ تمہارے کتب میں بھی یہ باتیں ہیں. لیکن میں علماء مخاطبین سے کہتا ہوں، علماء مخالفین سے کہتا ہوں، آپ کو محنت کیوں ہماری کتاب سے آپ دلیل لانے کی کوشش کرتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ تمہاری مذہب کی تصحیح کے لیے ہمارے کتب سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا. جو بھی کچھ ملے گا اس کا صحیح جواب، اس کا صحیح بیان ہمارے پاس موجود ہے. اور جو آپ حدیث کو، آدھی حدیث کو کاٹ کر یا حدیث کا غلط ترجمہ کر کے عوام کو پیش کرتے ہو، وہ یہ فراڈ ہوتا ہے. اس سے آپ ہی کی بے عزتی ہوتی ہے. کیا میری توجہ پر کہتے کہ آپ نے جو تشریح کی کہ وہ جھوٹ نہیں تھے اور بالکل جائز باتیں تھی، تو ان پر پھر ابراہیم علیہ السلام نے قیامت کے دن کیوں کہا کہ میں نے یہ باتیں کی اس لیے یار میں اللہ کے حضور جا نہیں سکتا؟ اللہ اکبر. تو وہ ساری باتیں جو ہے نا مولانا آپ کی، کہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی قتل ہو گیا سارا، مگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ قتل کوئی گناہ نہیں تھا. نہ جان بوجھ کر انہوں نے مارا تھا، مکہ ہی مارا نا ایک مظلوم کو چھڑانے کے لیے وہ مر گیا، مگر انہوں نے اس کو بہت سیریسلی لیا کہ مجھ سے یہ شیطانی کا، بڑی معافی مانگی قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے معاف. تو مسئلہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا مقام اتنا بلند اور اعلیٰ ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا فارسی میں مقرباں را بیشتر ود حیرانی. جتنا کسی کا اونچا ہوتا ہے نا درجہ دربار میں، اتنی اس کے لیے پریشانی ہوتی ہے. عدالت میں میرے جیسا آدمی جا کر بےہودہ باتیں بھی کر دے تو کوئی توہین عدالت نہیں دکھاتا، مگر ایک قابل وکیل ایسا کہ تو اسی وقت ڈر لیا جاتا. انبیاء اس لیے کانپ رہے ہیں کہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں، مگر بظاہر عام لوگوں کی نظر میں وہ ہماری شان سے گری ہوئی ہیں. کسی سے قتل ہو گیا، کسی سے یا کسی نے 12 دن میں، جس طرح سے آپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیان کہہ دیا، بے شک جائز مقصد کے لیے کہا، بظاہر تو بات نہیں نا ٹھیک نظر آتی. تو یہ صرف وہ دن جو ہے نا کہ آج اللہ تعالیٰ جیسے غضب میں ہے، اس طرح کے غضب میں کبھی اس لیے ہم نہیں ضرورت کر سکے. وہ باتیں جو ہے نا ہیں سب پیغمبروں کی جائز، کوئی اس میں غلط بات نہیں، مگر اس دن میں جو اللہ تعالیٰ کی حیبت ہے، اور یہ دیکھتے ہیں کہ بے شک جائز ہے مگر کچھ اعلیٰ درجے سے نیچے، خلاف الاولیٰ کہہ دیتے ہیں نا کہ اعلیٰ مقام جو اس سے کچھ نیچے نظر آتی ہیں عام نظر میں، اس لیے سب کہاں پر ہے. ورنہ وہ چیزیں ٹھیک ہی ٹھیک. موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا، کیا برائی کی. یہاں ایک اور سوال بھی ہے جو مولانا نے نہیں اٹھایا، وہ بھی علم والے لوگوں کے سمجھنے کی بات، کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ بخش دیا، نبی علیہ السلام کو بھی جا کر یہی کہیں گے کہ آپ کے اگلے پچھلے اللہ نے بخش دیے ہیں، قرآن میں آیا، اس لیے آپ جرت کریں، تو آپ جرت کریں. مگر پچھلوں کا بھی ذکر آیا نا کہ ان کو اللہ نے یہ بخش دیا، ہاں، تو وہ کیوں پھر جرت نہیں کرتے؟ موسیٰ علیہ السلام کا بھی آیا قتل کیا تو ہم نے اس کو بخش دیا، بخشنے کا ذکر آتا ہے. تو اس کا جواب صرف شیخ عز الدین بن عبد السلام نے دیا کہ رسول اللہ کو اطلاع دے دی گئی ہے کہ آپ کو اللہ نے بخش دیا. ان کو اطلاع نہیں دی گئی، اللہ نے اپنے طور پر بخش دیا، مگر ان کو یہ نہیں کوئی پہنچایا پیغام کہ میں نے دوبارہ بخش. یہ ایسے نقطے ہیں جو بالکل علم والے لوگوں کو سیکھنے چاہیے، ورنہ ایسے سوال پیدا ہو جاتے ہیں جن میں آدمی پھنس جاتا ہے. تو اس زمانے میں کیونکہ تقیہ بڑا شدید تھا، تو ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام بہت دفعہ اپنے فضائل کو کہ مثلا شیعوں میں مشہور نہ ہو جائے، شیعہ بہت سارے ان میں سے عوام ہیں، یہ لوگوں میں نشر کر دیں گے. پھر کہتے ہیں لوگ کہیں گے کہ دیکھیں یہ فلانی وہاں پہ مدینے میں شیعوں کا امام بیٹا کہتا ہے مجھے ملائکہ نظر آتے ہیں، تو پھر لوگ مذاق اڑانا شروع کر دیں گے. اور پھر اس سے شیعوں کے لیے ایک منٹ بھائی صاحب ایک منٹ، پھر لوگ مذاق، آواز صحیح ہوگی؟ بہتر ہے آواز؟ الحمدللہ اچھی بات. جی اب بہتر ہوئی ہے سر. اچھا، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ حدیث جن میں ہے کہ امام علیہ السلام کو ملائکہ نظر نہیں آئے تو وہ تقیہ کے بنا پر صادر ہوں. العلم عند اللہ میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا.